فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 73۔ محنت کے نظریہ قدر کے دو پہلو ہیں، ایک اخلاقی اور دوسرا معاشی۔ دوسرے الفاظ میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ایک شے کی قدر و قیمت اس محنت کے تناسب سے ہونی چاہیے جو اس شے پر صرف کی گئی ہے، یا یہ کہ در حقیقت قیمت محنت متعین کرتی ہے۔ مورل ذکر نظریہ کو جسے لاک تسلیم کرتا ہے وہ صرف قریب صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 90% قیمت محنت کا حصہ ہے، لیکن باقی 10% کے متعلق وہ کچھ نہیں بتاتا۔ وہ کہتا ہے یہ محنت ہی ہے جو ہر شے کو قابل قدر و قیمت بناتی ہے۔ وہ امریکہ میں ہندوستانیوں کی زمین کی مثال دیتا ہے۔ اس کی تقریباً کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستانی اسے کاشت نہیں کرتے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ زمین اس وقت قابل قدر بن جاتی ہے جو ہی لوگ اس پر کام کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، اور در حقیقت وہ ایسا پہلے کر چکے ہیں۔ اگر آپ ایک صحرائی علاقے کے مالک ہیں جس میں کوئی دوسرا تیل دریافت کرتا ہے تو آپ اس پر خود کوئی کام کیے بغیر اسے اچھی قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے زمانے میں قدرتی حالات ایسے تھے کہ ایسی باتوں کو خیال ہی نہیں آتا اور صرف زراعت کا سوچتا ہے۔ کسانوں کی ملکیت جس کی وہ حمایت کرتا ہے کا اطلاق وسیع پیمانے پر کان کنی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت مہنگے آلات و اوزار اور بہت زیادہ کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اصول کہ انسان اپنی محنت کی پیداوار پر حق رکھتا ہے ایک صنعتی تہذیب میں بے معنی ہے۔ فرض کریں آپ فورڈ کاروں کی صنعت میں ایک کام پر مامور ہے۔ ایک شخص یہ اندازہ کس طرح لگا سکتا ہے کہ کل پیداوار کا کتنا حصہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے؟ فرض کریں آپ سامان کی برآمدی کے لیے ایک ریلوے کمپنی میں ملازم ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سامان کی پیداوار میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ اس سوچ نے انہیں جو محنت کے استحصال کو روکنا چاہتے ہیں، انتظامی پیداوار اور تقسیم کے زیادہ اشتراکی طریقوں کی حمایت میں اپنی محنت کے حق کے اصول کو ترک کر دینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ محنت کا نظریہ قدر عمومی طور پر اس طبقے کی مخالفت میں پیش کیا گیا جسے لوٹنے والا طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ متکلمین نے جس حد تک اس کے قائل تھے سود خوروں کی مخالفت میں ایسا کیا، جو عام طور پر یہودی تھے۔ ڈکارو نے یہ نظریہ مالکان اراضی اور مارکس کے سرمایہ داروں کی مخالفت میں اپنایا، لیکن یوں لگتا ہے کہ لاک نے یہ خیال کسی طبقے کی مخالفت میں نہیں بلکہ ایک خلا میں پیش کیا۔ اس کی مخالفت صرف شہنشاہوں کے خلاف ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے قدر و قیمت کے نظریات سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ لاک کی بعض آراء اتنی عجیب و غریب ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس طرح واقعی معقول قرار دوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ مقدار میں آلوچہ یا آلو بخارا نہ رکھے کہ اس کے اور اس کے خاندان کے کھانے سے پہلے ہی گل سڑ جائیں، لیکن اسے اجازت ہے کہ وہ اتنا زیادہ سونا اور اتنے زیادہ ہیرے جواہرات رکھ سکتا ہے جتنے وہ قانونی طور پر حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ سونا اور ہیرے جواہرات خراب نہیں ہوتے۔ اسے یہ خیال نہیں آتا کہ آلوچہ یا آلو بخارا رکھنے والا شخص زائد مقدار کو فروخت کر سکتا ہے۔ وہ قیمتی دھاتوں کے ناقابل تلف وصف کا بہت ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ زر کا ذریعہ اور دولت کی عدم مساوات کا باعث بنتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ صرف ایک مجرد اور محض تعلیمی انداز میں معاشی عدم مساوات پر اظہار افسوس کرتا ہے، لیکن وہ یقیناً یہ نہیں سوچتا کہ دانائی کی بات یہ ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اسے روکا جا سکے۔ بلا شبہ اپنے تمام معاصرین کی مانند وہ اس حقیقت سے متاثر تھا کہ دولت مند لوگوں کے باعث تہذیب کو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور خصوصاً آرٹ اور ادب کے مربی کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہی رویہ جدید امریکہ میں پایا جاتا ہے، جہاں آرٹ اور سائنس کا زیادہ تر انحصار بہت امیر لوگوں کے عطیات پر ہے۔ کسی حد تک تہذیب معاشرتی عدم انصاف سے ترقی پاتی ہے،
یہی امر واقعہ قدامت پسندی میں بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ نمبر 5، تحدید و توازن، چیکس اینڈ بیلنسز۔ یہ نظریہ کہ قانون سازی، انتظامیہ اور عدل حکومت کے ادارے ہیں، الگ الگ رکھے جائیں، لبرلزم ہی کی خوبی ہے۔ انگلستان میں سٹوارٹ خاندان کی مخالفت میں اس کا آغاز ہوا۔ اسے واضح طور پر لاک نے تشکیل دیا۔ کم از کم قانون سازی اور انتظامیہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ اسی کے باعث ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اختیار کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی اور انتظامیہ ضرور الگ الگ ہوں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب وہ قانون سازی کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد بلا شبہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور جب وہ انتظامیہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ کم از کم جذباتی طور پر اس کے یہی معنی ہوتے ہیں، خواہ منطقی طور پر اس کے کوئی بھی معنی ہو۔ لہٰذا وہ قانون سازی کو صالح اور انتظامیہ کو بدکار سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قانون سازی کو لازمی برتر ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ اسے صرف عوام ہٹا سکیں۔ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انگلستانی دارالعلوم کی مانند قانون ساز ادارے کو وقتاً فوقتاً عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے۔ اگر اس شرط کو سنجیدگی سے لیا جائے تو قانون ساز ادارے کو عوام ہٹا سکتے ہیں، تو یہ لاک کے زمانے میں برطانوی آئین کے اس حصے کی مذمت کرتا ہے جس میں بادشاہ اور امراء قانون سازی کی قوت کا ایک حصہ ہے۔ لاک کہتا ہے کہ تمام اچھی تشکیل شدہ حکومتوں میں قانون سازی اور انتظامیہ الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے مابین کشمکش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر انتظامیہ قانون ساز ادارے کے مناسب اوقات پر اجلاس منعقد کرانے میں ناکام رہتی ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پھر انتظامیہ عوام سے برسر پیکار ہے اور اسے قوت سے ہٹا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہی خیال ہے جس نے وہ بات سمجھائی جو چارلس اول کے تحت ہوئی۔ اس نے 1628 سے 1640 تک پارلیمنٹ کے بغیر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ لاک محسوس کرتا ہے کہ اس قسم کی بات کی ضرور روک تھام ہونی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو سول نافرمانی کے ذریعے ایسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے حکومت کا استعمال کسی کے خلاف نہیں کرنا ہونا چاہیے، سوائے ناانصاف اور غیر قانونی قوت کے۔ یہ اصول اس وقت تک بیکار ہے جب تک کوئی ایسا ادارہ موجود نہ ہو جس کے پاس یہ کہنے کا قانونی حق ہو جب قوت ناانصاف اور غیر قانونی ہو گئی ہو۔ چارلس اول کی جہازوں سے رقم اکٹھی کرنے کی کوشش پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر تھی، اس لیے اس کے مخالفین نے اسے غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دے دیا، مگر اس نے اسے منصفانہ اور قانونی کہا۔ لیکن خانہ جنگی کے صرف عسکری مسئلہ نے ثابت کر دیا کہ اس کی آئین کی تشریح غلط تھی۔ ایسی ہی صورت میں امریکی خانہ جنگی میں رونما ہوئی۔ کیا ریاستوں کو علیحدہ ہونے کا اختیار تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، اور صرف شمال کی فتح نے قانونی مسئلے کا فیصلہ کیا۔ لاک اور اس کے معاصر دانشوروں کا خیال تھا کہ کوئی بھی دیانتدار شخص کسی بھی بات کی منصفانہ اور قانونی ہونے کا علم رکھتا ہے، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ جو دونوں اطراف کی پارٹی کے تعصب کو تقویت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ خیال کسی ایسی مستند عدالت کے قیام کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے جو خارجی طور پر یا لوگوں کے ضمیر میں جو کچھ ہے کے مطابق اس قابل ہو کہ با اختیار ہو کر مشکل مسائل کا فیصلہ کر سکے۔ عملی طور پر ایسے مسائل اگر بہت اہم ہوں صرف قوت سے حل ہوتے ہیں، انصاف اور قانون سے نہیں۔ اگرچہ ایک مضمر زبان میں، مگر لاک اس امر واقعہ کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قانون ساز ادارے اور انتظامیہ میں تنازع کی صورت میں بعض حالات میں زیر فلک کوئی منصف نہیں ہوتا، کیونکہ فلک واضح اعلانات نہیں کرتا ہے، تو پھر عملی طور پر لڑائی سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلک اس کا ساتھ دے گا جو حق پر ہے۔ کسی ایسے نظریے کے لیے جو حکومتی اختیار کو تقسیم کرتا ہے، ایسا نقطہ نظر لازمی ہے۔
جہاں آئین میں ایسا نظریہ اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، وہاں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے سمجھوتا اور فہم عامہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سمجھوتا اور فہم عامہ ذہنی عادات ہوتی ہیں اور انہیں لکھے گئے آئین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ امر حیران کن ہے کہ لاک عدلیہ کے متعلق کچھ نہیں کہتا، حالانکہ اس کے زمانے میں یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا۔ انقلاب سے پہلے بادشاہ مصنفین کو کسی لمحے بھی فارغ کر دیتا تھا، نتیجتاً وہ اس کے مخالفین کو سزا دے دیتے اور اس کے دوستوں کو رہا کر دیتے۔ انقلاب کے بعد مصنفین کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب نہیں کر لیا جاتا تھا۔ یہ سوچا گیا کہ ایسا کرنے سے اس فیصلے کو قانونی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ در حقیقت اس تبدیلی سے جہاں پارٹی کا معاملہ ہوتا، بادشاہ کے تعصب کی جگہ منصف کے تعصب نے لے لی۔ بہرکیف جو بھی صورت ہو، جہاں کہیں بھی تحدید و توازن کا اصول غالب آیا، قانون سازی اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عدلیہ حکومت کی ایک تیسری آزاد شاخ بن گئی۔ سب سے زیادہ قابل ذکر مثال امریکہ کے سپریم کورٹ کی ہے۔ تحدید و توازن کے نظریے کی تاریخ دلچسپ رہی ہے۔ انگلستان میں جہاں اس نے جنم لیا، اس کا مقصود بادشاہ کے اختیار کو محدود کرنا تھا، کیونکہ انقلاب تک بادشاہ کو انتظامیہ پر کلی اختیار حاصل تھا۔ تاہم آہستہ آہستہ انتظامیہ پارلیمنٹ کی محتاج ہو گئی، کیونکہ ایک وزارت کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ دارالعلوم میں اکثریت کے بغیر قائم رہ سکے۔ یوں عملی طور پر انتظامیہ اگرچہ بظاہر نہیں مگر حقیقت میں پارلیمنٹ کی منتخب کمیٹی بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قانون سازی اور انتظامیہ کے اختیارات آہستہ آہستہ کم سے کم الگ ہوئے۔ گزشتہ تقریباً 50 سالوں میں ایک مزید ارتقاء ہوا، جس سے پارٹی کے نظم و ضبط کی بڑھتی ہوئی سختی کے باعث وزیر اعظم کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اسے توڑ سکتا ہے۔ اب پارلیمنٹ میں اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی پارٹی برسر اقتدار رہے گی، لیکن یہ فیصلہ کرنے کے بعد عملی طور پر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مجوزہ قانون حکومت کی منظوری کے بغیر بمشکل ہی تعمیل پاتا ہے۔ یوں حکومت قانون ساز بھی ہوتی ہے اور انتظامیہ بھی، اور اس کا اختیار صرف وقتاً فوقتاً عام انتخابات کی صورت کے مطابق ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ نظام بلا شبہ لاک کے اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ فرانس میں جہاں یہ نظریہ مانٹسکیو نے بڑے شدت سے پیش کیا، اسے فرانسیسی انقلاب میں اعتدال پسند پارٹیوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن جیکوبی کے ماننے والوں کی فتح کے باعث یہ عارضی طور پر فراموش کر دیا گیا۔ نپولین کو قدرتی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن بادشاہت کی بحالی کے ساتھ یہ بھی بحال ہو گیا۔ لیکن نپولین سوم کے عروج کے ساتھ اس کا پھر زوال آ گیا۔ یہ نظریہ 1871 میں پھر بحال ہو گیا اور ایسا آئین اختیار کرنے کی جانب لے گیا جس میں صدر کا اختیار بہت کم ہو گیا اور حکومت چیمبرز نہیں توڑ سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چیمبر کے ڈپٹی حکومت اور انتخابی ادارے کے خلاف بہت مضبوط ہو گئے۔ جدید انگلستان کی بنسبت وہاں اختیارات کی تقسیم زیادہ تھی، لیکن یہ بھی لاک کے اصولوں کے لحاظ سے جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کم تھی، کیونکہ قانون سازی انتظامیہ پر غالب آ گئی تھی۔ یہ پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ موجودہ جنگ کے بعد فرانسیسی آئین کیا ہوگا۔ وہ ملک جہاں لاک کے تقسیم اختیارات کے اصول کو بھرپور اطلاق نصیب ہوا وہ امریکہ ہے، جہاں صدر اور کانگریس ایک دوسرے سے پوری طرح آزاد ہیں اور سپریم کورٹ ان دونوں سے پوری طرح آزاد ہے۔ آئین نے غلطی سے سپریم کورٹ کو قانون سازی کی شاخ قرار دے دیا، کیونکہ سپریم کورٹ اگر کسی قانون سے متعلق کہے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو وہ قانون بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے اختیارات برائے نام تشریح کرنے کے ہیں، عملی طور پر اس کے اختیارات کو بڑھا دیتی ہے، کیونکہ جسے خالص قانونی فیصلہ خیال کیا جاتا ہے اس پر تنقید کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امریکہ کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ سیاسی فراست ہے کہ یہ آئین صرف ایک دفعہ مسلح کشمکش کا باعث بنا۔ مجموعی طور پر لاک کا سیاسی فلسفہ صنعتی انقلاب تک معتبر اور مفید رہا۔ اس کے بعد یہ اہم مسئلہ
اہم مسئلہ کے حل کرنے میں زیادہ تر ناکام رہا ہے۔ جس قدر املاک کی قوت وسیع کارپوریشنوں میں ڈھل جاتی ہے اور اس حد سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے جس کا تصور لاک نے کیا تھا۔ ریاست کے ضروری مناصب، مثال کے طور پر تعلیم میں، حد سے بڑھ گئے۔ قوم پرستی سے اتحاد عمل میں آیا اور بعض اوقات معاشی اور سیاسی ملاپ نے جنگ کو مسابقت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا دیا۔ ایک اکیلے الگ شہری کو آزادی کا مزید دو اختیار نہیں مل رہا تھا۔ ایک اکیلے الگ شہری کو آزادی کا مزید وہ اختیار نہیں رہا ہے جو لاک کی سوچ کے مطابق اسے حاصل تھا۔ ہمارا زمانہ تنظیم سازی کا ہے اور اس میں مناقشات الگ افراد میں نہیں بلکہ تنظیموں کے مابین ہوتے ہیں۔ لاک جیسے قدرتی ماحول کو بیان کرتا ہے ابھی تک ریاستوں کے مابین موجود ہے۔ حکومت کے موجودہ فوائد سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک نئے بین الاقوامی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ جب ایک دفعہ بین الاقوامی حکومت قائم ہو گئی تو پھر لاک کا سیاسی فلسفہ دوبارہ قابل عمل ہوگا، اگرچہ اس کا وہ حصہ نہیں جو ذاتی املاک سے تعلق رکھتا ہے۔ باب نمبر 15 لاک کے اثرات۔ لاکس انفلوئنس۔ لاک کے زمانے سے عہد حاضر تک یورپ میں فلسفے کی دو بڑی انواع موجود رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لاک کے نظریات اور ان کے طریق کی مرہون منت ہے، جبکہ دوسری پہلے ڈیکارٹ سے اور پھر بعد میں کانٹ سے ماخوذ ہے۔ کانٹ کا اپنا یہ خیال تھا کہ اس نے دونوں ڈیکارٹ کے فلسفہ پھر لاک کے فلسفہ سے نظریات اخذ کر کے ایک امتزاج پیدا کیا ہے، لیکن اسے کم از کم تاریخی اعتبار سے قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کانٹ کے متبعین کارتیسی روایت کے حامل تھے نہ کہ لاک کی روایت کے۔ لاک کے پہلے جانشین برکلے اور ہیوم تھے۔ اس کے دوسرے جانشین وہ فرانسیسی فلسفے تھے جو روسو کے مکتب سے غیر متعلق تھے۔ تیسرے گروہ میں بینتھم اور فلسفیانہ طور پر انتہائی آزادی کے حامل شامل تھے۔ چوتھے متبعین گروہ میں مارکس اور اس کے متبعین تھے، جن کے ہاں یورپی فلسفہ کی اہم افزونی پائی جاتی تھی، لیکن مارکس کا نظام استفائی یا انتخابی تھا۔ اس کے متعلق کوئی آسان بات کہنا یقیناً غلط ہوگا، اس لیے میں اس کا ذکر اس وقت تک اٹھا رکھتا ہوں جب میں اس پر مفصل بحث کروں گا۔ لاک کے اپنے زمانے میں اس کے سب سے بڑے مخالفین کارتیسی اور لائبنیز تھے۔ انگلستان اور فرانس میں لاک کے فلسفہ کی فتح مندی قطعی غیر منطقی طور پر زیادہ تر نیوٹن کی ناموری کے باعث ہوئی۔ ڈیکارٹ کے اپنے زمانے میں بحیثیت فلسفی اس کا مرتبہ بہت بلند رہا۔ یہ مرتبہ اسے علم ریاضیات اور قدرتی فلسفہ نیچرل فلسفی میں اس کے کام کے باعث ملا، لیکن نظام شمسی کی وضاحت کے سلسلے میں ڈیکارٹ کا نظریہ گرداب یقیناً نیوٹن کے قانون کشش ثقل سے کم تر تھا۔ نیوٹن کے نظریہ کونیات نے لوگوں کی نظروں میں ڈیکارٹ کی مرتبت کم کر دی اور انگلستان کی عزت میں اضافہ ہوا، لیکن ان دونوں اسباب نے لوگوں کو لاک کی حمایت کی طرف مائل کر دیا۔ 18ویں صدی کے فرانس میں جہاں باغی متروک بددیانت اور کمزور شہنشاہیت کے خلاف تھے، وہ انگلستان کو آزادی کا گھر سمجھنے لگے اور لاک کے فلسفے اور اس کے سیاسی نظریات کی طرف مائل ہو گئے۔ انقلاب سے قبل آخری دنوں میں فرانس میں لاک کا اثر ہیوم کے اثر کی بدولت زیادہ پختہ ہو گیا۔ ہیوم کچھ عرصہ کے لیے فرانس میں رہا اور بہت سے نامور عالم و فاضل لوگوں سے ذاتی راہ و رسم رکھتا تھا۔ فرانس میں برطانوی اثر کا سب سے بڑا منتقل کنندہ وولٹر تھا۔ انگلستان میں لاک کے فلسفہ کے پیروکاروں نے انقلاب فرانس کے وقت تک اس کے سیاسی نظریات میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ برکلے ایک بشپ تھا اور سیاست میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ ہیوم ایک ٹوری تھا جو بولنگ بروک کو رہنما مانتا تھا۔ اس کے زمانے میں انگلستان سیاسی طور پر پرسکون تھا اور ایک فلسفی دنیا کی حالت سے مطمئن ہو کر نظریہ سازی پر قناعت کر سکتا تھا۔ انقلاب فرانس نے اس صورتحال کو بدل دیا اور بہترین دماغوں کو موجودہ حالت کی مخالفت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے باوجود خالص فلسفہ کی روایت قائم رہی۔ شیلے کی تحریر الحاد کی ضرورت۔ نیسیسٹی آف ایتھیزم
جس کے باعث اسے آکسفورڈ سے نکال دیا گیا، لاک ہی کے اثر سے لبریز ہے۔ 1781 میں کانٹ کی کتاب انتقاد عقل محض کے شائع ہونے تک یہ شاید یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ڈیکارٹ، اسپائنوزا اور لائبنیز کی پرانی فلسفیانہ روایت پر اب نیا تجرباتی طریق پوری طرح غالب آ رہا ہو۔ تاہم یہ نیا طریق جرمنی کی یونیورسٹیوں میں کبھی غالب نہیں رہا تھا، اور 1792 کے بعد انقلاب کی خوفناک نتائج کا ذمہ دار اسی کو قرار دیا گیا۔ کولرج کی طرح دستبردار ہونے والے انقلابیوں نے فرانسیسی الحاد کے خلاف کانٹ میں فکری پناہ حاصل کی۔ جرمنی کے لوگوں نے اپنی فرانسیسی مزاحمت میں اس میں خوشی محسوس کی کہ انہیں تقویت دینے والا ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ نپولین کے زوال کے بعد فرانسیسی بھی اس پر خوش تھے کہ جیکوبی فلسفہ کے خلاف بھی ایک ہتھیار ہے۔ ان تمام اجزاء نے کانٹ کی حمایت کی۔ ڈارون کی طرح کانٹ نے بھی ایک ایسی تحریک کی ابتدا کی جس سے اس نے خود نفرت کی ہوتی۔ کانٹ ایک لبرل، جمہوریت پسند اور امن پرست تھا، لیکن جو لوگ اس کے فلسفہ کے ارتقاء کے دعوے دار بنے ان میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی، یا اگر وہ اب بھی خود کو لبرل کہتے تو وہ ایک نئی قسم کے لبرل تھے۔ روسو اور کانٹ کے وقت سے لبرلزم کے دو مکاتب بن گئے۔ ان میں یوں امتیاز کیا جا سکتا ہے جیسے سیانے اور باعمل اور دوسرے نرم دل اور ملائم۔ باعمل لبرل لوگوں نے بینتھم، ریکارڈو اور مارکس کی بدولت منطقی مراحل سے گزر کر اسٹالن کی صورت میں ارتقا پایا۔ نرم دل دیگر منطقی مراحل سے ہوتے ہوئے فشٹے، بائرن، کارلائل اور نیٹشے سے ہوتے ہوئے ہٹلر کی صورت میں ارتقا پذیر ہوئے۔ بلا شبہ یہ بیان سچائی سے زیادہ ترکیب زدہ لگتا ہے، لیکن یہ بطور ایک نقشہ یا حافظہ بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تصورات کے ارتقاء کے مراحل میں اکثر و بیشتر ہیگلی جدلیات تھی۔ نظریات کا ارتقاء بتدریج یوں ہوا کہ ہر قدرتی لگتا ہے کہ تمام نظریات اپنے تضادات میں ارتقاء پذیر ہوئے، لیکن ان کی نشوونما محض تصورات کی تحریک کی روح کے باعث بالکل نہیں ہوئی۔ ان پر لگاتار خارجی اثرات اور انسانی جذبات پر ان حالات کی پرچھائییں دونوں نے حکمرانی کی۔ اس صورتحال کی واضح مثال ایک امر واقعہ سے صاف ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ لبرلزم کے تصورات میں امریکہ میں اس کے ارتقاء میں اس کے کسی حصے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج بھی وہاں لاک ہی کا سا تصور ہے۔ سیاست ایک طرف رکھتے ہوئے آئیے ہم فلسفے کے دونوں مکاتب میں امتیازات پر غور کریں۔ وسیع معنوں میں انہیں علل ترتیب یورپی اور برطانوی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا فرق طریق کار میتھڈ کا ہے۔ برطانوی فلسفہ یورپی فلسفہ کی بنسبت مفصل اور تھوڑا تھوڑا اور رفتہ رفتہ پیس میل ہے۔ جب یہ کسی عام اصول کو معلوم کرتا تو وہ اسے استقرائی طور پر مختلف اطلاقات سے اس کا گہرا جائزہ لیتا ہے۔ لہذا ہیوم یہ کہنے کے بعد کہ کوئی تصور کسی پیشتر نفس سے تعصب کے بغیر قائم نہیں ہوتا، جلد ہی درج ذیل اعتراض پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرض کیجئے آپ رنگ کے دو ایسے شیڈز دیکھ رہے ہیں جو ایک سے ہیں مگر مماثل نہیں ہیں، اور فرض کریں کہ اس سے پہلے آپ نے رنگ کا وہ شیڈ نہیں دیکھا جو ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی اندیکھے شیڈ کا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ اس سوال کا فیصلہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کے عام اصول کے خلاف فیصلہ اس کے اصول کے لیے مہلک نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصول منطقی نہیں تجرباتی ہے۔ اس کے برعکس جب لائبنیز اپنی روحیت قائم کرنا چاہتا ہے تو عمومی طور پر یہ دلیل دیتا ہے جو کچھ بھی غیر بسیط ہے اس کا بسیط حصوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ جو بسیط ہے وہ ممتد نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شے غیر ممتد حصوں پر مشتمل ہے، لیکن جو کچھ غیر ممتد ہے وہ مادہ نہیں ہے، اس لیے اشیاء کے بنیادی اجزاء غیر مادی ہیں، اور اگر مادی نہیں تو پھر نفسی ہیں۔ نتیجتاً ایک میز حقیقت میں روحوں کی بستی ہے۔
یہاں طریق میں امتیاز کی تحسیس یوں ہو سکتی ہے: لاک اور ہیوم میں متعدد امور واقعی کے وسیع جائزے سے مقابلتاً ایک احتمالی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، جبکہ لائبنیز میں استخراج کی ایک وسیع عمارت منطقی اصول کے ایک باریک نقطے پر بہت بلند استوار کی جاتی ہے۔ لائبنیز میں اگر ایک اصول مکمل طور پر صحیح ہے اور استخراجات پوری طرح درست ہیں تو سب ٹھیک ہے، مگر عمارت کا ڈھانچہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور اس میں کہیں بھی معمولی سی کمزوری سے یہ نیچے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس لاک اور ہیوم کے ہاں ایک بڑی عمارت کی بنیاد مشاہدہ میں آنے والے ٹھوس امور واقعی پر استوار ہوتی ہے اور عمارت بلندی کی طرف جاتی ہے، پستی پر نہیں گرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توازن مستحکم ہوتا ہے اور کسی جگہ بھی معمولی غلطی یا کمزوری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور عمارت بدستور مستحکم رہتی ہے۔ طریق کا یہ امتیاز کانٹ کی اس کوشش کے بعد بھی قائم رہا، جس میں اس نے تجرباتی فلسفے کا کچھ حصہ شامل کیا۔ ایک طرف ڈیکارٹ سے ہیگل تک اور دوسری طرف لاک سے جان اسٹوارٹ مل تک کسی تبدیلی کے بغیر قائم رہا ہے۔ طریق میں امتیاز دوسرے متعدد امتیازات سے وابستہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم پہلے مابعد الطبیعیات پر نظر ڈالیں۔ ڈیکارٹ نے خدا کے وجود کے مابعد الطبیعیاتی ثبوت پیش کیے، جن میں سے سب سے اہم کنٹربری کے آرک بشپ سینٹ آن اسلم نے 11ویں صدی میں پیش کیے تھے۔ اسپائنوزا کا تصور باری تعالیٰ وہمہ اوست کا ہے۔ یہ تصور راسخ العقیدہ لوگوں کے نزدیک تصور خدا ہرگز نہ تھا۔ تاہم جو کچھ بھی ہو، اسپائنوزا کے دلائل بنیادی طور پر مابعد الطبیعیاتی ہیں، اور اگرچہ اسے یہ احساس نہ ہوا کہ یہ دلائل اس نظریہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر قضیہ کا ایک موضوع اور ایک محمول پریڈیکیٹ ہونا لازمی ہے، لائبنیز کی مابعد الطبیعیات کا وہی ماخذ ہے۔ لاک نے جس فلسفیانہ سمت کی ابتدا کی تھی وہ ابھی تک پوری طرح ارتقا پذیر نہیں ہوا۔ وہ خدا کے وجود کے ان دلائل کو درست تسلیم کرتا جو ڈیکارٹ نے پیش کی تھیں۔ برکلے نے کلی طور پر نئے استدلال ایجاد کیے، لیکن ہیوم، جس کے ہاں نیا فلسفہ تکمیل پاتا ہے، نے مابعد الطبیعیات کو مکمل طور پر رد کر دیا اور کہا کہ ان موضوعات کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے، انہیں عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظریہ تجرباتی مکتب فکر میں قائم رہا، جبکہ اس سے متضاد موضوع قدرے تبدیل شدہ صورت میں کانٹ اور اس کے متبعین میں قائم رہا۔ اخلاقیات میں بھی ان دو مکاتب فکر میں وہی تقسیم موجود ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا، لاک مسرت کو خیر سمجھتا تھا اور یہی خیال 18ویں اور 19ویں صدی میں تجرباتیوں میں غالب رہا۔ اس کے برعکس اس کے مخالفین مسرت کو حقیر قرار دیتے اور اخلاقیات کے مختلف نظاموں میں یقین رکھتے جو زیادہ بلند دکھائی دیتے۔ ہابس قوت کو خیر سمجھتا اور اسپائنوزا کسی حد تک ہابس سے متفق تھا۔ اسپائنوزا کے ہاں اخلاقیات کے متعلق دو غیر مصالحانہ نظریات ملتے ہیں۔ ایک تو ہابس کا ہی نظریہ ہے اور دوسرا یہ کہ خیر عبارت ہے خدا کے ساتھ باطنی وصل سے۔ لائبنیز نے اخلاقیات میں کوئی اہم اضافہ نہ کیا، لیکن کانٹ نے اخلاقیات کو بلند مرتبہ دیا اور اپنی مابعد الطبیعیات کو اخلاقی مقدمات پر استوار کیا۔ کانٹ کی اخلاقیات اہم ہے کیونکہ یہ افادیت کے خلاف ہے، یہ قبل تجربی ہے اور یہ عظیم کہلاتی ہے۔